فرشتوں نے سوال کیا، اللہ ان پہاڑوں سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ مشکوٰۃ شریف میں حدیث، اللہ نے فرمایا کہ ہاں اس سے طاقتور چیز لوہا ہے۔ اچھا لوہے سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں اس سے طاقتور چیز آگ ہے، لوہے کو بھی موم کر دیتی ہے۔ کہا کہ آگ سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا کہ ہاں وہ پانی ہے جو لوہے کو بھی کیا کر دیتی ہے، ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اور کہا کہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے جو پانی کو بھی اڑا جاتی ہے۔ اس سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو کہا کہ اپنے داہنے ہاتھ سے کسی کو صدقہ کرو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، اتنی طاقت رکھتی ہے۔ کرتے ہیں آپ؟ کرتے ہیں؟ مسکینوں کا سہارا بنتے ہیں؟ یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا جانتے ہیں؟ بیواؤں کی دستگیری جانتے ہیں؟ غریب پروری ہم نے جانا ہے، سیکھا ہے، پڑھا ہے؟ یتیم روتا ہے تو عرش ہل جاتا ہے، یاد رکھیں۔ میں نے ابھی جمعہ میں بیان کیا، سیونا میں وہاں ایک بات بیان کی، ایک صحابی اللہ کے رسول سے کہہ رہے یا رسول اللہ میرے اندر میرا دل بڑا سخت ہے، نرم نہیں ہوتا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول سے کہہ رہے یا رسول اللہ میرے اندر میرا دل بڑا سخت ہے، نرم نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ کوئی علاج بتائیے، آپ تو روحانی طبیب تھے نا، روحانی ڈاکٹر تھے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر راتوں کو سوتے نہیں تھے، خلیفہ 10 سال خلافت کی آپ نے، 10 سال خلیفہ بے چین ہے، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، گشت کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، مسکینوں کو، لاچاروں کو، محتاجوں کو، بیچاروں کو تلاش کر رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہتے تھے، اے عمر اگر دریائے نیل کے کنارے پر بھی کوئی کتا بھی اگر بھوکا مر گیا، عمر تجھ سے تیرا خدا پوچھے گا کہ وہ کتا بھوکا کیوں مرا۔ آج ہمارا پڑوسی، ہمارے پڑوس پہ رہنے والی بچی، اس کا دل رو رہا ہے اور ہم عمرے کرتے ہیں۔ ارے لگا دے نا 50,000 روپے اس کی شادی پر، بیچاری کے سر پر سہرا بندوا دے، اس کو بیچاری کو اس کا جو ہے اس کے دلہے کا گھر بتا دے۔ کیا یہ دین نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام نہیں ہے؟ کیا ایمان ہمارا یہ نہیں سکھاتا؟ کیا ہمارے نبی نے ہم کو اس بات کی تعلیم نہیں دی؟ بالکل دی ہے۔ ہمارے نبی نے بیواؤں کو سہارا دیا، سہارا دینے کی حدیثیں آپ کو بے شمار مل جائے گی۔ یتیموں کو آپ نے سنبھالا، محتاجوں کی احتیاج کو آپ نے دور کرنے کی کوشش کی، مظلوموں کی حمایت کی، ظالموں کو ظلم سے روکنے کی آپ نے کوشش فرمائی۔ آج ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دینی بنانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ میں سنا رہا تھا، بات یہاں سے رکی ہے کہ سیلاب آیا، بیت اللہ ٹوٹ گیا، منہدم ہو گیا۔ وہ بیت اللہ جس کی تعمیر اللہ نے، بہت سارے ادوار گزرے ہیں، کوئی کہتا 10 مرتبہ بیت اللہ بنا کر، اس سے بھی زیادہ کر، بہرحال میں ابھی بحث میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ کہوں گا کہ مکہ المکرمہ کے اس زمانے کے وہ جاہل، وہ مشرک، خدا کی عبادت سے بیزار، ان کے اندر توحید نہیں تھی، لیکن ایک بات تھی میرے بھائیوں، انہوں نے کہا بیت اللہ کی دیواروں کی ہم تعمیر کریں گے، حلال کمائی سے کریں گے، حرام پیسہ اس میں نہیں لگے گا۔ اسی لیے بنائے ابراہیمی جو تھی اس کے مطابق بیچارے نہیں بنا سکے، پیسہ کم ہو گیا، گھٹ گیا، اس لیے حتیم کا جو حصہ ہے آج بھی چھوٹا ہوا ہے۔ کیوں چھوٹا تھا؟ یہ حلال کے پیسے نہیں تھے۔ آج ہمارا مومن مسلمان مسجد میں بھی حرام کے پیسے دے رہا اور مسلمان لے بھی رہے اور بنا بھی ڈال رہے۔ ارے پرے احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ تو میں سنا ہی رہا تھا کہ مشرکین کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے،
ایک تو وہ تعمیر باپ بیٹے نے کی تھی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کی تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اتنا بڑا گھر اللہ کا بنا رہے تھے باپ بیٹے مل کر، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم دیوانے رچ رہے تھے، آج بھی وہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کی شہادت دے رہا ہے۔ اس پتھر نے ابراہیم کے پیر کے نشان قبول کر لیے، آج بھی ابراہیم کے پیر اس کے اوپر امٹ کر آتے ہیں۔ جائے مقام ابراہیم کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو تم جائے نماز بناؤ، حاجی طواف کرنے کے بعد واجب 2 رکعت اس کو پڑھنا چاہیے مقام ابراہیم کے پاس۔ اللہ نے کیا حیثیت دی، لیکن بنا ابراہیمی پر نہیں بنا سکے، حتیم چھوٹ گئے، آج بھی چھوٹا۔ ہمارے علماء نے محدثین نے بات لکھی ہے، حتیم کو اللہ نے چھوڑ کر ہم جیسے لوگوں پر مہربانی کی۔ حتیم کا جو حصہ ہے وہ اندرون کعبہ کا ہی حصہ ہے، آج اندرون کعبہ جانا کس کو نصیب ہوگا بھائی؟ وہ تو مولانا غلام صاحب جیسے خوش قسمت انسان تھے کہ جن کو اللہ نے غسل کعبہ کی بھی توفیق دی تھی، اندر جا کر انہوں نے گلاب کے پانی سے، عرق گلاب سے دیواروں کو جو ہے غسل دیا تھا۔ ہم کہاں، ہم چھوٹے موٹے انسان، ہمیں کون بلا سکتا؟ ہمارے جیسے لوگ حج کو گئے، عمرے کو گئے، تو ہم حتیم میں جا کر 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے، آگے اندر سے جا کر، کتنا آسان کر دیا۔ میں سنا ہی رہا تھا، باتوں میں باتیں نکل رہی ہے، میں سنا ہی رہا تھا جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہ اپنی جہالت کے عقیدے کے مطابق برہنہ مادر زاد ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا اس زمانے میں، ہم نے جن کپڑوں کو پہن کر معاصی کی ہے، گناہ کیے ہیں، ہم ایسے کپڑوں کو پہن کر اللہ کے گھر کو نہیں بنا سکتے۔ آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھو، ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیے، ہے ہمارے اندر یہ جذبہ؟ اس زمانے کے مشرکین میں یہ جذبہ تھا کہ خدا کے گھر کو تعمیر کرنا، گھر سے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 25 سال کے تھے، پہنچ گئے کعبۃ اللہ کی دیوار رچنے کے لیے، تعمیر کعبہ۔ تو مشرکین نے کہا کہ محمد کپڑے اتارو، کپڑے اتارو، برہنہ ہو جاؤ، مادر ذات ننگے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی حیا غالب آئی، کیسے کرو کیسے کرو، اتارنا چاہ رہے تھے، ایسی غشی آئی، ایسی غشی آئی کہ اللہ کے رسول وہی جو ہے گر گئے، اور پورا کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا۔ اس کے بعد ہوش آیا، اللہ نے بچایا، اللہ نے بچایا۔ سوچے ذرا، اللہ اسی حفاظت کرتے۔ آج مغربی تہذیب نے تباہ کاری مچا رکھی ہے ہمارے اندر۔ معاف کرنا، شاید خواتین بھی بیان سن رہی ہوں گی، آج کے دور میں ہمارے مرد بھی جو ہے نا اتنے جو ہے یہ ہو چکے ہیں، بھلے کہتے ہیں نا عورت کا پردہ کس کی عقل پہ جا کے پڑ گیا؟ مردوں کی عقل پہ جا کے پڑ گیا۔ حدیث میں آتا ہے رب کاسیات عاریات، بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہے، ننگی ہے۔ وہ کیسے؟ ایک تو جناب واقعتاً برہنہ رہنا۔ آج آپ دیکھو ہمارے پاس جو انٹرنیٹ کا دور ہے، آن لائن بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ جائے گی، کئی چیزیں کئی جو ہے خواتین آپ کو ملے گی جو اپنے جسم پر صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھ کے اس کے علاوہ کچھ نہیں رکھتی، برہنہ، مادرزاد برہنہ۔ اور ایک دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ کپڑا اتنا مہین اور باریک ہو کہ اندر سے جسم پورا کیا ہوتا ہو، جھلکتا ہو، تو یہ کپڑے پہن کے بھی وہ عورت ننگی سمجھی جاتی ہے۔ اتنے پتلے کپڑے پہنتے ہیں کہ اندر سے پورا بدن نظر آتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کپڑا بہت چست ہو، چست کپڑا، تنگ فٹ، بدن کی، جسم کی ایک ایک ساخت بناوٹ نظر آتی، یہ بھی برہنہ ہے کپڑے پہننے کے باوجود۔ ہمارے ایک استاد ہے، اللہ ان کو
نیک تو جو ہے اللہ ان کی عمر کو دراز کرے، برکتوں کے ساتھ عافیتوں کے ساتھ رکھے. ابھی انگلینڈ میں ہے، ان سے ہم نے قدوری پڑھی تھی، نوریدہ پڑھی تھی. وہ فرماتے تھے بچوں سطر کے اندر دو چیزوں کا چھپانا ضروری ہے. ایک ہے کلر چھپنا چاہیے جسم کا، اور دوسرے ہے جسم کی بناوٹ چھپنا چاہیے. ڈھیلے کپڑے پہنو. پہلے زمانے میں آپ نے پینٹ دیکھا ہوگا سن 72 75 80 تک. ہمارے زمانے پینٹیں بیل باٹم چلتی تھی، نیچے سے چوڑی اور خوب نیچے تک لمبی ہوتی تھی، ہے نا؟ دیکھا ہوگا نا، بہت سے لوگوں نے پہنا بھی ہوگا اس زمانے کے جو لوگ ہوں گے. لیکن جیسے جیسے جو ہے نا آگے جو ہے زمانہ جا رہا ہے، اب پینٹ چھوٹی ہوتی جائے گی. کیا ہوتے جا رہی علی عمران صاحب؟ چھوٹی ہوتی جائے گی. اب بتائیے سطر کھل رہا ہے نماز میں، سطر کھل رہا ہے، نماز ہوگی اس کی. اب ہمارے نوجوان اس کے عاشق بن گئے دیدار. ارے بھائی یہ کہاں سے لایا؟ یہ انگریزوں کا فیشن ہے، یہ یہود و نصارہ کا. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں کیا ہے؟ ہنود. یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. دیکھو ہمارا حال کیا ہے. بہرحال یہ بہت اہم چیزیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مقولہ یاد آ رہا مجھ کو. لوقا انجیل کے باب نمبر 6 پر آیت نمبر 44 میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ کا قول ہے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. پھل جتنا شیریں ہوگا اس درخت کی اہمیت اتنی زیادہ ہوگی. اس درخت کی افادیت پر لوگوں کا اتفاق ہے. اور جتنا پھل اس کا کڑوا ہوگا تو لوگ اس کے درخت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. تو پھل کون ہے؟ درخت کون ہے؟ ذرا یہ فیصلہ کیجیے. درخت ہے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھل کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن وقاص، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہے، یہ پھل ہے. ارے ان پھلوں کو دیکھو، یہ پھل کتنے اچھے ہیں. جب پھل ایسے ہیں تو درخت کیسا ہوگا؟ اندازہ لگائیے. جب غلام ایسے ہیں تو ان کا آقا کتنا اچھا ہوگا. سوچیے ذرا. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ان کو شام کا گورنر بنایا. کیا بنایا تھا؟ شام کا گورنر. اور شام کا وہ علاقہ جو آج 4 ملکوں میں بٹا ہوا ہے، اردن، لبنان، شام، فلسطین، 4 ملکوں میں بٹا ہوا ہے. وہ زمانے میں جب حضرت ابو عبیدہ اس کے گورنر بنے تھے، یہ چاروں ملک ایک ساتھ تھے. ایک صوبے کی حیثیت. اتنا بڑا سرسبز شاداب علاقہ. قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. بارکنا حولہ، جس کے آس پاس ہم نے مادی اور دنیاوی اور دینی اور معنوی نعمتیں رکھی، برکتیں رکھی. مدفن انبیاء ہے وہ سرسبز شاداب علاقہ، باغوں والا علاقہ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں کے گورنر ہیں بنے ہوئے. وقت ہو رہا ہے کیا؟ بے بس اس واقعہ سنا کے بات آ. حضرت عمر نے سوچا کہ چلے ذرا شام کی وزٹ کر کے آتے ہیں، جائزہ لے کر آتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت جا رہے کہاں؟ شام. جائزہ لینے کے لیے پہنچے. حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ ابو عبیدہ میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہارا گھر دیکھوں، میرے بھائی کا گھر تو دیکھوں میں. حالانکہ دل میں یہ بات تھی کہ یہ چمک دمک سے ابو عبیدہ بھی متاثر ہوا ہوگا، اور خوب جو ہے دولت کے انبار اس نے جمع کر لیے ہوں گے. گھر تو بہت عالیشان حویلی بنگلہ بنایا ہوگا. حضرت عمر کے ذہن میں یہ بات تھی. ابو عبیدہ نے کہا حضرت میرا گھر دیکھ کر آپ کیا کریں گے؟ سوائے آنکھیں نچوڑنے کے کچھ نہیں ملے گا.
کہا کہ نہیں نہیں نہیں، پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلیے۔ شہر سے گزر رہے ہیں، پوری آبادی ختم ہو گئی اور پورا جو ہے شام چمک دمک سے جو ہے بالکل چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، اتنی رونق تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح لے کر چل رہے ہیں۔ عمر پوچھتے ہو ابو عبیدہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ آبادی ختم ہو گئی ہے، اب تو جنگل شروع ہو رہا ہے۔ کہا کہ حضرت میرا گھر ادھر ہی ہے، میں نے ذرا باہر بنایا ہے، آبادی میں نہیں بنایا۔ آج کل لوگ باہر بنا رہے ہیں گھر، سائڈ پہ ایک طرف ہوا اچھی آتی ہے، سمندروں کے کناروں پر، کھیتوں میں جا کر۔ لے کر گئے، دیکھا بہت دور جانے کے بعد تو ایک کھجوروں کی شاخوں کا ایک جھونپڑا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ اندر داخل ہوئے اور کہا حضرت تشریف لائیے، یہ میرا گھر ہے۔ عمر نے دیکھا، چاروں طرف جائزہ لیا، ارے عمر تھے وہ تو، ایسی نظر ڈالی، گھمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکبار ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابو عبیدہ تم یہاں رہتے ہو؟ کہا کہ ہاں حضرت یہی رہتے۔ کہا کہ کیسے رہتے ہو آپ؟ کیسے رہتے ہو؟ یہاں تو کوئی سامان نظر نہیں آ رہا، کھانا کیسے بناتے؟ پانی کا کوئی سامان نہیں، کوئی برتن نہیں، تمہارا بستر نظر نہیں آ رہا، تمہاری کوئی کھاٹ چارپائی نظر نہیں آ رہی، کہاں سوتے ہو؟ کیسے؟ کہا کہ حضرت یہ جو مصلی بچھا ہوا ہے اس پر میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، جہاں نیند آتی ہے تو یہی میرا بستر بھی ہے، اسی پہ سو جاتا ہوں۔ کھانا کہاں ہے؟ ایسے اوپر ہاتھ ڈالا اور ایک پیالہ نکالا، وہ پیالے میں پانی تھا اور پانی میں سوکھے ٹکڑے ڈوبے ہوئے تھے۔ کہا کہ حضرت یہ روزانہ نرم گرم روٹی تو مجھے کہاں نصیب ہوتی، آپ نے مجھے گورنر بنایا ہے، مجھے جو ہے حکومت کے کام سے فرصت نہیں ہے، میں کھانا نہیں پکا سکتا، ایک خاتون ہے مجھے روٹی ڈال دیتی ہے 2-4 روز کے ایک ساتھ، میں کھاتا ہوں، وہ سوکھ جاتی ہے تو میں اس کو کٹورے کے اندر پیالے میں پانی میں ڈبو دیتا ہوں، وہ بھیگے ہوئے ٹکڑے آ کے کھا لیتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نیند آتی ہے سو جاتا ہوں، یہ میری کٹیا ہے، یہ میری زندگی ہے۔ حضرت عمر خوب روئے اور کہا کہ کیا کہا؟ ابو عبیدہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم بھی ہماری طرح بدل گئے ہوں گے، لیکن تم تو ویسے ہی رہے جیسے اللہ کے رسول کی زندگی میں تھے، دنیا میں تم کو بدلا نہیں ہے، رسول کے زمانے میں جیسے تھے آج بھی تم ویسے۔ بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، باتیں بہت ساری ہے اور بھی کہنے کی، لیکن میں آپ کو بطور خلاصے کی اتنا کہوں گا کہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں اسلام جیسی پیاری چیز ہم کو عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بہترین جو ہے نعمت سے نوازا ہے، یہ ہماری ذریت ہے، یہ ہماری اولاد ہے، یہ مستقبل کے جو ہے ہمارے جو ہے کیا ہے صاحب ایمان بن گئے، ان کے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے ایمان کی اصلاح کیجیے، اپنے گھر کے ماحول کو بنائیے، معاشرے میں سب سے پہلے اپنا گھر کا ماحول سدھاریں، اپنی بیگم کو نمازی بنائیے، گھر میں جو ہے دینی تعلیم شروع کیجیے، ماحول کو بنائیے، اور اپنے جو ہے محلے میں اپنے معاشرے میں برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، جتنا ہو سکے نہی عن المنکر کیجیے، امر بالمعروف کیجیے، اور تؤمنون باللہ، اپنے ایمان اور اپنے اعتقاد کی ہمیشہ اصلاح کرتے رہیے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارا اعتقاد خراب ہو گیا تو ہم چاہے کتنا ہی اچھے سے ہم اچھا عمل کر لے، عند اللہ ہم معجور نہیں ہو سکتے، ہم کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے اندر عقیدے کی خرابی۔ عقیدہ نمبر 1 پر بنیادی چیز ہے، عقیدہ صحیح ہوگا تو ہمارے جو اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال ہے، جوارح سے ہونے والے ہمارے اعمال ہیں، وہ بھی جو ہے کیا ہوں گے، صحیح ہوں گے، اور اللہ کے یہاں انشاءاللہ ہم جو ہے قابل اجر بنیں گے، مستحق اجر بنیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، مجھے بھی، آپ کی اولاد کو بھی، ہماری اولاد کو بھی، آج کا جو دور چل رہا ہے ہم خاص طور سے اس دور پرفتن میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں، مسجدوں میں زیادہ وقت لگائے، جو بیچارے تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کا ساتھ دیا کریں،
گشت میں ساتھ میں جایا کرے، تعلیم میں ساتھ میں بیٹھا کرے، اور بھی دیگر جتنے بھی جو ہے نیکی کے کام ہیں، ہر نیک کام میں حصہ لینا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہونے والے اس پروگرام کو نتیجہ خیز ثابت فرما۔ اے اللہ اس کے اچھے اثرات مرتب فرما۔ اے اللہ ہمارے سفر کو عافیت کے ساتھ، اے اللہ ہمیں وہاں مکہ کو پہنچنے کی، اے اللہ ہم کو، اے اللہ جو ہے ایسی سہولت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہر طرح کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، اے اللہ حوادثات سے حفاظت فرما۔ رب کریم اپنے دین کی ہم کو، اے اللہ اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی ہمیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اہل و عیال کی جو ہے تربیت کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں، اے اللہ اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کی جو بھی، اے اللہ جائز حاجتیں ہیں، آرزویں، تمنائیں ہیں، اپنے فضل سے اللہ ان تمام کی آرزوؤں کو جو جائز مباح ہیں، حلال ہے، ان کو پورا فرما۔ اے رب کریم ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔